السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے جو بھارتی چینل کو انٹرویو دیا ہے، اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی ہے، اس میں اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور پاکستان نے اس کے جواب میں 5 شرائط رکھی ہیں۔ یہ 5 شرائط کیا ہیں؟ یہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنا، غیر انسانی فوجی محاصرے کا اختتام، آبادی کے تناسب سے متعلق جو قانون ہے، جو آبادی کے تناسب میں تبدیلی کے حوالے سے ہے، اس کو منسوخ کرنا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنا اور کشمیری جو کہ اصل فریق ہیں ان کو مذاکرات میں شامل کرنا۔ حالات ایسے ہیں کہ اس میں یہ کافی بات جو ہے ایک اچنبھے کی محسوس ہوئی کہ بھارت نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ کیا خطے میں جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے اور جس کے نتیجے میں بھارت جو ہے وہ چین کے ساتھ جنگ کے دھانے تک پہنچا، اس نے بھی نہ صرف یہ کہ ایک اقتصادی دباؤ پیدا کیا ہے، بلکہ کرونا سے وہ جس حد تک متاثر ہے، اس کے نتیجے میں ایک اندرونی ہیجان اور خلفشار جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، اور بہت سے بھارت کے اندر بھی تھنک ٹینکس ایسے ہیں جو اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور کیوں کر بھارت کے یہ خیال آیا ہے، کیونکہ جس طرز کی وہاں پر حکومت قائم ہے اور جو فسطائیت کا بھارت کا چہرہ یہ حکومت دنیا کے سامنے لے کر آئی ہے، اس سے پہلے اس طرح کی صورتحال رونما نہیں ہوئی تھی، اور ایک فاشسٹ انڈیا جو ہے وہ اب دنیا کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر معید یوسف نے ایک اور بات بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ چینی قونصل خانے، اے پی ایس اسٹاک ایکسچینج اور گوادر ہوٹل پر جو حملے ہوئے ہیں ان کے پشت پر را تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حال ہی میں افغانستان کے اندر جو مختلف ٹی ٹی پی کے دھڑے ہیں اور جو دہشت گرد تنظیموں کے دھڑے ہیں ان کو را نے ضم کروایا ہے، اور پھر ان کے اندر $10 لاکھ جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ وہ صورتحال ہے جس کے نتیجے میں افغانستان کی زمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ایک نشاندہی تھی جو کہ قومی سلامتی کے مشیر کی جانب سے آئی ہے۔ بھارت جو ہے وہ ذرا سی بات ہوتی تھی اور وہ اس کو لے کر دنیا بھر میں یہ ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کا مرکز ہے، لیکن آج دنیا کے سامنے بھارت ایک ریاستی دہشت گرد کے طور پر اسٹیبلش بھی ہو رہا ہے، لیکن کیا پاکستان جو ہے اس مقدمے کو بین الاقوامی سطح پر اس طریقے سے اجاگر کر رہا ہے جس طاقت اور قوت کے ساتھ اس کو اجاگر کیا جانا چاہیے، تاکہ بھارت کا اصلی چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو سکے، جو اس نے دنیا کی ایک بڑی جمہوریت کے نقاب تلے چھپایا ہوا ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، ظاہر ہے کشمیر کے اندر بھی ایک کیفیت ہے، اور وہ کیفیت ایسی ہے کہ سال سے زیادہ ہو چلا کہ وہاں پر کرفیو کی صورتحال ہے، ایک زندہ جیل ہے، کشمیری عوام یرغمال ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ اس وقت خاموش ہیں۔ گو کہ بہت ساری رپورٹس آ رہی ہیں جس میں بھارت کے اس رویے کی نشاندہی ہوتی ہے، لیکن جو دباؤ آنا چاہیے، جو اس حوالے سے بھارت کے اوپر ایک دباؤ ڈالا جانا چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہ صورتحال جو ہے یہ تقاضا کرتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس معاملے کو لے کر آگے بڑھے۔ بھارت اس وقت ایک کمزور پلیٹ فارم کے اوپر کھڑا ہے، اور کیا پاکستان اس سے سفارتی اور بین الاقوامی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنا مقدمہ جو ہے وہ مؤثر انداز سے ان کوریڈورز کے اندر لے جا سکتا ہے جہاں پہ لے جانا، اور پھر اس صورتحال کو منوانا، اور پھر اس کے نتیجے میں بھارت کے اوپر دباؤ ڈلوانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بنیادی طور پر یہ وہ منظرنامہ ہے جس پر کریں گے بات۔ آپ کا اپنے مہمان سے تعارف کرواتے ہیں۔ میرے آج کے مہمان پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بہت بڑا نام ہے، اشرف جہانگیر قاضی۔ قاضی صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ڈاکٹر معید یوسف نے جو یہ بات کہی ہے کہ بھارت کی جانب سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی اگر یہ سچ ہے تو یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہندوستان نے اپنے اگست 5 پالیسی، پچھلے سال کی جو پالیسی انہوں نے اختیار کی، جہاں سے انہوں کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس کو بالکل ختم کیا، اور اور جموں اور کشمیر اور لداخ کو یونین ٹیریٹری بنایا، اور انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی کی، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو بات چیت کی جو بنیاد ہوتی ہے اسی کو ختم کیا۔ تو پاکستان نے جواب میں یہ کہا کہ اگر جب تک آپ اس پالیسی کو ریورس نہیں کریں گے، اس پہ نظر انسانی یا اس کو ریجیکٹ نہیں کریں گے، اور جو پہلی صورتحال تھی اس کو بحال نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے بات چیت کرنا ناممکن ہے۔ تو اس ضمن میں لگتا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے یہ واضح کیا ہے کہ کچھ شرائط کے بغیر تو ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بیک چینل کانٹیکٹس ہوئے ہوں دونوں ممالک کے درمیان، کس ملک میں ہوا ہے، کس انداز میں ہوا ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان ہوتے رہے ہیں ایسے کانٹیکٹس، تو یہ عین ممکن ہے کہ ہندوستان کو یہ کیا اسے کہیں، ان کو یہ تاثر ملا کہ بزور بازو صرف زبردستی سے وہ کشمیر کا حل وہ نہیں نکال سکیں گے، اور دنیا میں یہ کچھ یہ آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہندوستان پہ بہت وہ تنقید ہو رہی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اپنی پالیسی پہ کسی حد تک وہ نظر ثانی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اگر وہ یہ تاثر دے ہندوستان میں کہ ان کی اگست 5 2019 والی پالیسی فیل ہو چکی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کا جو پوزیشن ہے ہندوستان میں وہ بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا۔ اچھا قاضی صاحب آپ نے چونکہ یہ بات کی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ یہ جو اب 5 شرائط ہیں، یہ بڑی اگر دیکھا جائے تو دلیل اور منطق کے حساب سے بہت درست پاکستان نے یہ معاملہ سامنے رکھا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، غیر انسانی فوجی محاصرہ جو ہے وہ ختم کیا جائے، آبادی کے تناسب کو جو وہ گڑبڑ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے جو قانون ہے اس کو منسوخ کیا جائے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو جو ہے وہ روکا جائے، اور کشمیری جو کہ اصل فریق ہیں ان کو مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ ابھی یہ جو خبر آئی ہے کہ محبوبہ مفتی جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان نے جو صورت یہ 5 نکات رکھے ہیں یہ نان سٹارٹر ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے تو پھر مودی صاحب تو کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ یہ آپ کی بات بہت آپ نے صحیح بات کی ہے، کیونکہ شرائط رکھنا تو بالکل اپنے یعنی کہ جگہ وہ صحیح ہے۔ ہندوستان نے پہل کی پچھلے سال اگست 5 پہ، جب انہوں نے وہ سٹیٹس ہی بگاڑ دیا وہ کشمیر کو، اور اس کو انہوں نے وہ اقدام لیے جس سے شملہ کا جو معاہدہ ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور ایل او سی کا جو وجود ہے وہ شملہ ہی کے ذریعے ہے۔ تو اگر شملہ کی خلاف ورزی آپ کریں گے اور شملہ ختم ہو جاتا ہے تو ایل او سی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور پھر راستہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ بہت خطرناک راستے کو جا سکتا ہے، وہ جنگ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے پرائم منسٹر نے اگر یہ شرائط رکھے ہیں تو وہ صحیح ہے، لیکن ایک بات سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ شرائط پیشگی شرائط ہونے چاہیے، یا یہ ہمارے مذاکرات اگر بحال ہو جاتے ہیں ان کے اہداف میں شامل ہونے چاہیے؟ کہ اگر ہم بات ابھی کریں گے ہندوستان تو ہمارے جو ہیں جو اہداف ہیں وہ یہ 5 نکات ہوں گے، یا اس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پیش کی شرائط رکھیں گے ہو سکتا ہے کہ مودی کے لیے ذرا مشکل پڑ جائے گا، کیونکہ ان کی بھی ایک سیاسی پوزیشن ہے، زوردار انہوں نے وہ پالیسی کی، وہ پچھلے سال انہوں نے اس کا اعلان کیا، اور اب جو ہے پٹا ہوا شخص کی طرح وہ اگر مجبور ہو کے کہہ رہے کہ خدا را میرے سے بات چیت کرو اور آپ کے سارے جتنے پیشگی شرائط ہیں وہ ماننے کے لیے میں قبول ہوں تاکہ آپ کے ساتھ بات چیت شروع ہو، تو ممکن ہے کہ وہ یہ کرنے سے منکر ہوں گے۔
تو میں سمجھتا ہوں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ شرائط تو صحیح ہیں، کیا یہ پیشگی میں شرائط ہونے چاہیے یا اہداف جو ہیں اس میں قاضی صاحب ایک اور سوال اس سے چونکہ لنکڈ ہے، یہ فرمائیے گا کہ جو بھارت اور چین کا معاملہ ہے، بھارت پر اس کے نتیجے میں کتنا دباؤ بڑھا ہے اور کتنا اس کے اوپر بوجھ بھی پڑا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ بھی ان کا ایک طویل بارڈر ہے، وہ پورے کا پورا بارڈر جو ہے وہ اس وقت ڈسٹربڈ ہے اور بڑے پیمانے پر دونوں اطراف سے جو ہے وہاں پر فوجوں کی تعیناتی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور چین جو ہے وہ ظاہر ہے جس علاقے کو بھارت کلیم کرتا ہے اس کے اوپر وہ آن بیٹھا ہے اور وہ مزید علاقوں کا بھی کلیم کر رہا ہے۔ تو یہ کیا یہ دباؤ ہے جس کے نتیجے میں وہ سوچتے ہیں کہ چلو ایک طرف کنڈی ڈالی جائے مذاکرات کی؟ جی، چین کی طرف سے تو ضرور دباؤ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کے ابھی پچھلے دنوں میں وہ جھڑپ بھی ہوئی ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے جس طرح، اور ہندوستان کو شکست کی یعنی کہ منہ کی کھانی پڑی اور کافی ان کی رسوائی ہوئی ہے، تو وہ دباؤ اپنی جگہ ہے۔ پھر چین نے اعلانیاً پاکستان کا موقف کو یعنی کہ سپورٹ کیا ہے، لیکن چین کی طرف سے وہ یہ جو ڈیمانڈز ہمارے ہیں، پیشگی ڈیمانڈز اگر سمجھا جائیں، یہ چین کی طرف سے ان پیشگی جو شرائط ہے اس پہ ان کا کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بحال ہو جائے مذاکرات کا سلسلہ، اور پاکستان کا جو موقف ہے اس کی حمایت وہ کرتے ہیں۔ تو دباؤ تو ضرور ہے، لیکن اس قسم کا جنرل دباؤ ہے جس کا اثر ضرور پڑ رہا ہے ہندوستان پہ، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ بالآخر ڈائیلاگ کی بہت ضرورت ہے، کہ ڈائیلاگ کے بغیر اس مسئلے کا حل کس طرح ہوگا؟ یا تو پھر جنگ کی ضرورت ہوگا یا ہندوستان بالکل میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا، تو کون سی حکومت وہاں پھر بچ کے رہے گی؟ تو ہمیں اس پہ کافی سوچنا ہوگا کہ اگر بیک چینل ٹاکس میں ہندوستان نے یہ واضح کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت چاہتے ہیں، انہوں نے اعلانیہ تو کبھی ایسا موقف نہیں اپنایا، بلکہ یہ ہمارے پرائم منسٹر کا موقف رہا ہے کہ اگر آپ ایک قدم لیں گے ہم دو قدم لیں گے، کیونکہ ہم امن چاہتے ہیں، تم ہو کہ جو جنگ چاہتے ہیں۔ اور ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، اسٹریٹجک پلاننگ ایڈوائزر ہے موحد صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کا موقف ہے امن، تمہارا موقف ہے جنگ اور لوگوں کے خلاف اس قسم کے ایکشنز لینا جو تقریباً جینوسائیڈ تک پہنچتے ہیں۔ تو پاکستان کا موقف ہے امن، تو اس لیے پاکستان کے لیے ہم مانگیں گے نہیں، یہ تو ہم نے واضح کر دیا، ہم جھکیں گے نہیں، مانگیں گے نہیں، لیکن ہم ڈائیلاگ کے حق میں ہے، وہ پاکستان کا موقف ہے، کیونکہ پاکستان اس میں جی قاضی صاحب مجھے ذرا ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ظاہر اشرف جہانگیر قاضی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا جو صورتحال ہے اس کو لے کر اگر بھارت کے خواہش کا اظہار آیا ہے تو وہاں پر سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے مکینوں کو کچھ ریلیف مل سکے، ان کو انسان سمجھا جائے، اور ظاہر ہے جس طرح وہ کرفیو کی زد میں ہیں ان کو کرفیو جو ہے وہ کم از کم ابتدا ہونی چاہیے، اٹھایا جانا، تاکہ کشمیری جو ہیں وہ سانس لے سکیں اور کم از کم جس گمبھیرتا میں وہ جکڑے میں ہیں اس میں کچھ ان کو سہولت ہو سکے۔ ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس وقت امریکہ میں انتخابات بھی ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلتا ہے، جو وہاں پہ ظاہر ہے پولز کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر کسی جگہ پہ بائیڈن صاحب آگے ہیں، کہیں ٹرمپ صاحب کی جو ہے وہ صورتحال ہے، تو وہ بھی ایک اثر انداز ہونے والی کیفیت تو ہوگی۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کشمیری جو اس وقت ایک کرب اور اذیتناک زندگی گزار رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی امیجیٹ ریلیف دکھائی دیتا ہے؟
دیکھیں جی، بائیڈن اور ٹرمپ میں ایک فرق تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے جو انڈیکیشنز ہیں پولز کے مطابق وغیرہ، لگ رہا ہے فی الحال کہ بائیڈن کی جیت ہوگی، لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان امریکی تعلقات کے حوالے سے۔ یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ کی پرسنالٹی اور بائیڈن کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ فرق ہے، لیکن یہ جو امریکی جو پالیسی ہے ہندوستان کی طرف، وہ اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو انہوں نے رکھا ہے انڈو پیسفک ریجن جو وہ کہلاتے ہیں، اس میں ان کی پارٹنرشپ اور چین کو کنٹین کرنے کے لیے ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ تو وہیں رہے گا۔ اور کیونکہ پاکستان کے تعلق جو ہیں چین سے کافی نزدیک ہیں، تو ہندوستان پاکستان کے حوالے سے ہندوستان اور امریکہ کے جو اپروچ ہے وہ ڈیٹیلز میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن براڈلی اسپیکنگ بالعموم وہ بالکل ایک دوسرے سے ملے جلے ہوں گے، اور وہ یعنی کہ کانٹرڈکٹری نہیں ہوں گے، اس میں کوئی تصادم کے امکانات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان امریکی تعلقات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بنیادی فرق نہیں آئے گا۔ اچھا، اس میں قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں بنیادی فرق نہیں آئے گا، کشمیر کا جو اس وقت معاملہ ہے، مطلب انسانیت جو ہے اس کو کوئی شرم آ سکتی ہے کسی طریقے سے؟ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے وہ مقدمہ اتنے مؤثر انداز میں لڑا ہے کہ دنیا کو آگاہی ہو سکے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، مقدمہ تو ہم جو لڑ رہے ہیں، اور ہماری فارن آفس جو ہیں اور دوسرے جو ہیں گورنمنٹ کے جو پالیسی میکرز ہیں بشمول محیط صاحب اور بطور خاص ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کی جو ڈپلومسی ہے اور کشمیر پہ ان کا جو ڈائلاگ ہے یا نیریٹو ہے، وہ بالکل بجا ہے۔ آپ ذرا ایک نقطہ سے آپ شاید کہیں کہ اس کی جگہ کچھ اور کہنا چاہیے تھا یا وغیرہ وغیرہ، لیکن بالعموم وہ بالکل صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ لیکن ایسے معاملے جو ہیں جس طرح جو کشمیر کا معاملہ ہے، وہ جو ہے صرف ڈپلومسی اور ڈائلاگ اور نیریٹو کے ذریعے اس کا حل نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان کو اپنا وزن بڑھانا ہوگا، اپنا امیج کو بہتر کرنا ہوگا، اس دائرے میں رہتے ہوئے پھر اپنی ڈپلومسی جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا جو جنرل امیج ہے وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، اور بطور خاص ویسٹ میں وہ یہ جو ہے آپ جانتے ہیں دہشت گردی پہ انہوں نے پاکستان کے خلاف تو کافی دیر سے مہم چلایا ہوا ہے، اس میں ہندوستان کا بہت بڑا کردار ہے۔ پاکستان کی ابھی بھی کوشش ہے کہ وہ بلیک لسٹ پہ نہ آئے، گرے لسٹ سے نکلیں۔ لگتا ہے پھر اگلے 2-3 دن میں پتہ چل جائے گا کیا ہم گرے لسٹ سے اتر سکیں گے، نکل سکیں گے، یا گرے ہی لسٹ میں رہیں گے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلیک لسٹ میں ہم جائیں گے، کیونکہ ہمارے بھی دوست ہیں دنیا میں بطور خاص چین اور بھی ممالک، ترکی اور ملیشیا اور بھی ہیں، تو وہ بلیک لسٹ والی بات نہیں ہوتی، لیکن ان کی کوشش جاری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا جب امیج پاکستان کا بہتر ہوگا، اکانومی کے لحاظ سے، پالیٹکس کے لحاظ سے، خاص سبجیکٹس جو ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں دہشت گردی وغیرہ وغیرہ، اس لحاظ سے جو جتنے شک و شبہات اور توہمات ہیں اس کے ہم ٹھوس جواب دیں گے، تو انشاءاللہ جب امیج کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دلائل ہیں ان کی شنوائی بھی بہت بڑھے گی۔ جب وہ بڑھے گی تو پھر انشاءاللہ بین الاقوامی ممالک سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، برادری جو ہے، ان کی طرف سے پھر دباؤ آنے لگ جائے گا ہندوستان پر۔ فی الحال ہندوستان جو ہے بچ رہا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے اوپر ہر قسم کے وہ توہمات لگا رہے ہیں کہ یہ وہ فلانا، اور ان کے کچھ ساتھی اور سپورٹرز ہیں ویسٹ میں بطور خاص امریکہ میں اور کچھ یورپ میں اور وغیرہ وغیرہ۔ تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے پیچیدہ ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور اس کو صحیح کرنے کے لیے پاکستان کو ہر لحاظ سے اپنا جو ہے ساکھ کو بڑھانا، امیج کو بڑھانا، آپشنز کو بڑھانا۔ نہیں قاضی صاحب، اب آپ نے دہشت گردی کی بات کی،
ظاہر ہے جب ہمارا قومی سلامتی کا مشیر یہ بات کہے کہ جناب چینی قونصل خانہ ہے، اے پی ایس ہے، گوادر کا ہوٹل ہے، اسٹاک ایکسچینج ہے، را ملوث ہے، ہمارے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں، اور وہ حملے کے دوران جو ہے وہ را کے ساتھ رابطے میں بھی تھا. جب ایسی صورتحال ہو اور بھارت کا صرف یہ نہیں کہ ایک کسی تنظیم کے حوالے سے ایز اے ریاست دہشت گردانہ چہرہ جو ہے وہ سامنے ہو، تو پھر بھارتی موقف کی اتنی پذیرائی ہو تو کہیں نہ کہیں تو پھر ہماری وکالت ہے اس کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کچھ تو ہے. آپ بجا فرما رہے ہیں، جو مشیر صاحب نے فرمایا وہ بجا ہی ہے، بجا ہی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ہندوستان کے دوست ہیں اور پاکستان کے بارے میں کچھ ان کے تحفظات ہوں گے، وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو آپ نے کہا ہے، اس کی سپورٹ میں کچھ آپ کے پاس دلائل ہیں وغیرہ وغیرہ، اور انشاءاللہ ہوں گے ہمارے پاس، کیونکہ میں نے بھی وہ انٹرویو سنا دیکھا جو کرن تاپڑ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگلے کچھ دنوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ آپ جو ہیں افغانستان میں، آپ یہ ان چیزوں میں ملوث ہیں اور آپ نے لوگوں کو پالے ہوئے ہیں، پیسے دے رہے ہیں کہ پاکستان میں وہ ہر قسم کے مطلب وہ کیا اسے کہیں ٹیررزم جو ہے اس کو ہوا دینے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں آپ یہ کر رہے ہیں، فلانی جگہ کر رہے ہیں. تو نیچرلی جب ہم یہ کہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس ثبوت، ایویڈنس وغیرہ ہوگا، 100% نہیں تو کم از کم کافی ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ پاکستان کا جو ہم پالیسی اپنائیں گے، اور سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہماری پالیسی ہندوستان کے ساتھ کوئی جنگجو والی پالیسی نہیں ہے، کشمیر کے ساتھ کوئی جنگجو والی پالیسی نہیں ہے. ہماری تمام تر کوششیں پیس اور امن کے لیے ہے. اور میں نے حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا تھا 6 ٹریک پالیسی فار اے کشمیر سیٹلمنٹ. اس میں سب سے پہلے سر فہرست یہ تھا کہ ہمیں دنیا کو یہ دکھانا ہوگا کہ ہم امن کے لیے کوشاں ہیں، ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. کس لیے وہ بھی میں نے بتایا، اور وہی ہے جو آپ نے گنوائے ہیں اور مشیر صاحب نے بھی گنوائے ہیں. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان نسل کشی کی طرف جا رہا ہے اور ان کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیری بھائیوں کے ساتھ، جس طرح آپ جانتے ہیں 70 سال پہلے جموں میں ہوا، جہاں مسلمان کی میجورٹی تھی، اس کو انہوں نے مائنورٹی کیسے کی ہے؟ جینوسائیڈ کے ذریعے. اگر یہی صورتحال ہو وادی میں تو پھر پاکستان بیٹھے گا نہیں. پاکستان کا فرض ہے، وہ قانونی فرض ہوگا، اخلاقی فرض ہوگا، پالیسی فرض ہوگا، قومی فرض ہوگا کہ ہم ہندوستان کو روکنے کی کوشش کریں گے. اور دنیا کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جوہری طاقتیں ہیں. بالکل پاکستان کی جو جوہری طاقت ہے وہ ڈیفینسو ہے، وہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، جنگ کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم ایسے تو نہیں بیٹھیں گے اگر وہ نسل کشی کو اپنا لیں ایسے پالیسی کہ بھئی اس مسئلے کو ختم کرو، جتنے مسلمان ہیں وادی میں ان کو نیست و نابود کریں وغیرہ وغیرہ، جس طرح وہ پاپولیشن کے ذریعے کر رہے ہیں، جس طرح ٹارچر کے ذریعے کر رہے ہیں، جس طرح ہیومن رائٹس رپورٹس جو ہیں بتیرے وہ بتاتے ہیں وہ ڈیٹیل میں. تو پاکستان کی پالیسی ایک تو دنیا کو اشورنس دینا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ساتھ ساتھ اگر جی دنیا قاضی صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے ایک مشہور بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین میرے آج کے مہمان اشرف جہانگیر قاضی، پاکستان کی سفارتکاری کا ایک بڑا نام، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں، جب ظاہر ہے آپ پاکستان کی سفارتکاری اتنے طویل عرصے تک بڑی ہمہ جہتی آپ خدمات انجام دیتے رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ علم بھی رکھتے ہیں، کیا امریکی جو ہیں
وہ اتنے معصوم ہیں کہ افغانستان میں ہوتے ہوئے اگر ہمارا طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ وہاں پہ ٹی ٹی پی اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو بھارت نے اکٹھا کیا ہے، آپس میں ضم کیا ہے، $10 لاکھ دیے ہیں، اور ان کی جو وہاں پہ گراؤنڈ انٹیلیجنس ہے یا وہاں پہ لوگ موجود ہیں ان کو وہ اتنے چنے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. غالباً ان کو بھی اس بات کا علم ہوگا، اور پاکستان نے بہت کچھ ان کو فراہم کیا ہوگا، کیونکہ ہم تو ویسے تو یہ چیزیں نہیں بنواتے ہیں. اگر صرف ہوائی باتیں ہم کریں گے وہ پھر ظاہر ہو جاتا ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ہم بالکل ہوائی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹھوس بات ہم کر رہے ہیں، اور ایویڈنس ہم ہر ایک کو فراہم کریں گے. اور بطور خاص امریکہ کو، چین کو تو ضرور کریں گے، وہ اپنے ساتھی ہیں، اسٹریٹجک پارٹنر ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ضرور ہم کریں گے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہم امریکہ سے تقاضا کریں گے کہ بھئی ابھی آپ کے سامنے ہم نے یہ دیا ہے، آپ خود اپنا انویسٹیگیشن کریں، اور ہندوستان اگر یہ کر رہا ہے تو آپ ان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں ہمارے خلاف؟ یہ اپنی جگہ باتیں، یہ ان کا اثر ہوگا اور یہ بہت ضروری ہے. نہیں قاضی صاحب اسی میں ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی خواہش کے اوپر افغانستان میں امن کے لیے کوشاں ہے. ظاہر ہے کہ یہ ہماری بھی خواہش ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہوگا تو پاکستان کے اندر امن ہوگا. اب اگر پاکستان کے جوان شہید ہوں اس لیے کہ افغانستان سے دہشت گرد فائرنگ کرتے ہیں، آج بھی ہمارا ایک حوالدار کی شہادت ہوئی ہے، ایک جوان ہمارا زخمی ہوا ہے، تو یہ کیا امریکہ سے یہ دو ٹوک بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو بھارت وہاں کی سرزمین کو بطور بیس ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا ہے، پاکستان کے بارڈر کو غیر محفوظ کر رہا ہے اس طریقے سے فائرنگ کر کے، اس کا تدارک ہونا چاہیے. اور یہ بات غالباً مجھے یقین ہے یہ امریکہ سے اس قسم کی بات ہو رہی ہے. ہم نے جو اتنی ایویڈنس اور ثبوت ہم نے جو فراہم کیا، اکٹھا کیا ہے، تو ضرور ہم نے امریکہ کو بتایا ہوگا. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا فرض بنتا ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ان کا جو رد عمل ہے وہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے رد عمل وہ دیں گے. اور آپ جانتے ہیں یہ جتنے بگ پاورز ہیں عام طور پر یہ اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، اپنے مطلب، اور اخلاقیات تو ایک لباس کے لیے استعمال کرتے ہیں. در حقیقت ان کی جو پالیسی ہے وہ ان کے مفاد پہ مبنی ہوتی ہے، ان کی طاقت پر مبنی ہوتی ہے، ان کے شارٹ رن جو ایڈوانٹیج ہے ان پہ مبنی ہوتی ہے. ان کی اپنی ایک فلسفہ وہ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق ان کا رد عمل ہوگا. تو پاکستان کا سارا انحصار ان کے اخلاقیات پہ مبنی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں معلوم ہے، ہمیں 70 سال کا تجربہ ہے کہ بڑے ممالک جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے مفاد، اس لیے پاکستان کو سب کچھ ڈپلومیسی وغیرہ سب کچھ کرنا ہوگا جو آپ فرما رہے ہیں اور بجا فرما رہے ہیں. ساتھ ساتھ پاکستان نے خود کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ دنیا کو منوا سکے اپنی امیج اور کے ذریعے کہ پاکستان کی اکانومی ماشاءاللہ ان مشکل حالات میں بھی انشاءاللہ بہتر ہو رہی ہے. پاکستان کی سیاست، پاکستان کی اندرونی پالیسی، پاکستان کی فارن پالیسی، پاکستان کی جتنے ہم جوت پالیسی ہیں ماشاءاللہ آگے جا رہے ہیں. تو پھر خود بخود پاکستان کی جو آواز ہے وہ دنیا کے جو کیپٹلز ہیں اس میں وہ اس کی شنوائی ہوگی. فی الحال شنوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کم ہی ہوتی ہے. اور ہندوستان کی شنوائی بہت زیادہ ہوتی ہے باوجود اس کے کہ ان کے پالیسی جو ہے. قاضی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ دیکھیے چینی قونصل خانے کا معاملہ ہو، اے پی ایس جیسا بے ایمانہ جو صورتحال ہے وہ تو دنیا کے کسی خطے پر اس طریقے سے رونما نہیں ہوئی جو پاکستان کے اس آرمی پبلک سکول پشاور میں ہوئی. مطلب انسانیت سوز یہ تھا، المناک، کوئی ہر لفظ چھوٹا ہے اس صورتحال کو بیان کرنے کے حوالے سے. ہمارے اوپر ایک کاری ضرب تھی، وہ ہمارے بچوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا، اور ہم باقی چیزیں چھوڑ دیں
کیا بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت اس کے اندر ملوث تھا، دنیا کے سامنے کیوں نہیں اس طریقے سے رکھا گیا؟ کیا ان بچوں کی روحیں بھی یہ سوال نہیں کرتی ہوں گی؟ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا ہم نے، اگر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اے پی ایس ہے اور جو چینی قونصلیٹ پہ جو اٹیک ہوا، یہ بھارت اس میں مبتلا تھا اور غالباً ہوگا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ان کو بھی ہمیں قائل کرنا ہوگا اور ان سے ہم پھر تقاضا کر سکتے ہیں، امریکہ سے بھی اور چین سے بھی، کہ بھائی آپ کچھ کہیں۔ یہ تو ہماری کوشش ہوگی، لیکن چین جو ہے وہ تو پاکستان کا آزمودہ شدہ دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن چین کا جو کینوس ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، تو وہ اپنے کینوس جو ہے اپنے اس کے مطابق وہ اپنی پالیسی بنائیں گے۔ ان کو ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کہیں، کیونکہ یہ ہم نے ثبوت فراہم کیا۔ وہ اپنے مطلب انویسٹیگیشن انکوائری بھی غالباً کریں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری پالیسی جو ہے، جو ہم نے جو چارجز لگائے ہیں انڈیا پہ، وہ غالباً صحیح ہے، اور بالآخر اس کا رد عمل چین سے بھی آئے گا، اگر ایک دم سے نہیں آتا، کیونکہ ان کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، شاید وہ کوئی پروسیجرز ہوں، وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ہندوستان کے دوست نہیں ہے، وہ ان کے طرفدار نہیں ہے پاکستان کے خلاف، جس طرح امریکہ ہے۔ تو امریکہ میں بھی آپ گورنمنٹ اگر آپ کے حق میں نہیں ہے، میڈیا کے پاس جا سکتے ہیں، اکیڈمیا کے پاس جا سکتے ہیں، تھنک ٹینکس کے پاس آپ جا سکتے ہیں، کانگریس میں جو لوگ ہیں، جو کوکسز ہیں وغیرہ، جو پارٹیز ہیں، گروپس ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کی ڈپلومیسی، اور جسے کہتے ہیں لا فیئر، قانون کے حوالے سے بھی ڈپلومیسی چلانا، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، پر کافی نہیں ہے۔ نہیں قاضی صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قانون سازی جو ہے وہ راتوں رات کرتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کو مطمئن کیا جا سکے، ہم ہر وہ چیز کر گزرنے کے لیے تیار ہیں جس کا ہم سے تقاضا کیا جاتا ہے، دہشت گردی کے نام پر۔ دہشت گردی کا شکار بھی ہم ہیں، شہادتیں بھی ہم دے چکے، دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہم لڑ چکے، پھر بھی ہم ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہیں۔ اس لیے ہم یہ جواز پیش کر دیتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے پیچھے ہے۔ تو پھر یہ ہماری سفارتکاری پر، یہ ہماری لابیزم پہ سوال ہے کہ ہم کیا کوشش کر رہے ہیں بھارت کا چہرہ بے نقاب کرنے کے حوالے سے کہ ہمیں اس صورتحال سے نکالا جائے۔ ندیم صاحب، آپ نے جو کہا ہے صحیح کہا، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہوں گا، فارن پالیسی اور نیشنل پالیسی وہ شکوہ کی بنیاد پہ نہیں آگے جائے گی۔ دنیا میں وہ اخلاقیات کا راج نہیں ہے دنیا پر، وہاں جس کو میں نے عرض کیا ہے، اور بھی وہ فیکٹرز کو دیکھتے ہیں، اپنے مفاد کو وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ بیٹھ کے یہ کہنا یہ کس قسم کی دنیا ہے، یا فارن پالیسی ہماری فارن آفس والے فیل ہو گئے، اس سے کسی چیز کا حل نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ سوچنا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں کرنی ہوگی تاکہ کشمیر کا مسئلہ کو ہم، یعنی ایک حل، ایک منصفانہ حل، ایک با اصول حل تک اس کو بڑھائے، اور اس کے لیے پاکستان نے اپنے امیج کو ہر لحاظ سے بڑھانا ہوگا تاکہ ہمارے جتنے دلائل ہیں ان کی شنوائی ہو۔ ویسے اگر آپس میں ہم بیٹھ کریں گے کہ دنیا کتنی بری ہے، ہماری بات تو بالکل واضح ہے، تب بھی وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، تو اس سے ہم کوئی پالیسی کا حل نہیں بنتا ہے۔ ہمیں تو یہ دنیا جس طرح ہے اسی میں رہتے ہوئے ہم نے پاکستان کی فارن پالیسی اور نیشنل پالیسی کو کامیاب بنانا ہے۔ اچھا، اس میں قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ بھارت جو ہے مودی کی قیادت کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جو پاکستان چاہتا ہے کیا اس کے مطابق کچھ ہو سکتا ہے؟ اصل چیز تو کشمیری ہیں، تو کشمیریوں کو تو انہوں نے اتنا دیوار سے لگا دیا ہے کہ ان کی تو آواز بھی بند کر دی گئی ہے، تو پھر یہ آگے کون سا ایسا کامن ڈینومینیٹر ہوگا جہاں سے لے کے فیتا پکڑ کے آپ آگے چلیں گے؟ اب دیکھیں، ہمارے مشیر صاحب جو ہیں موہت صاحب، انہوں نے
یہ تاثر دیا کہ ہندوستان کی طرف سے کچھ ایسے انڈیکیشنز آئے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کانٹیکٹس ہوئے ہیں، بیک چینل کانٹیکٹس ہوئے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اس بنیاد پر یہ ہمیں تاثر ملا ہے کہ ہندوستان سوچ رہا ہے کہ کیا پاکستان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ بحال کر دیا جائے یا نہ۔ تو اس سوچ کا مطلب تو اول یہ ہے کہ شاید وہ ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری موجودہ کشمیری پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ویسے میرا جو تاثر، ابھی موحد صاحب نے جو انٹرویو کیا بہت اہم ہے، یہ نئی بات ہے، اس میں سوچ کی ضرورت ہے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن اب تک میرا یہ تاثر نہیں رہا کہ ہندوستان بات کرنے کے لیے بے چین ہے۔ ہندوستان کی کوشش کشمیر میں یہ ہے کہ یہ جو مقاومت ہے، یہ جو جنگ آزادی ہے، یہ جو جہاد ہے، اس کو نیست و نابود کریں کسی طریقے سے بھی۔ اگر وہ سیاست کے ذریعے کر سکتے ہیں، اگر وہ کسی اور طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اگر نسل کشی ہی کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے جو تاثر دیا ہے دنیا کو وہ یہ ہے کہ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو جبراً ہندوستان کو اپنی پالیسی کو بدلنے کے لیے تیار ہو۔ نہیں، اس میں قاضی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو تھوڑا بہت دباؤ انڈیا کے اوپر آیا ہے، چاہے وہ انسانی حقوق کی تنظیم کی رپورٹ کی صورت میں ہو، چاہے وہ امریکہ سے ایک بین الاقوامی جو ادارہ ہے اس کی طرف سے ہو، یہ اس تاثر کو زائل کرنے کی ایک ہلکی سی کوشش ہے کہ ٹھیک ہے اگر اس سے وہ تاثر زائل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے پھر؟ کشمیر کے حوالے سے ہندوستان ضرور دنیا میں کافی تنہا ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور برابر ان پر دباؤ ہے، لیکن ان کے لیے کشمیر کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، تو وہ دنیا کے دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی پالیسی میں وہ تبدیلی لانے کے لیے فی الحال بالکل نہیں تیار ہیں۔ ہاں، اگر انہوں نے میسج بھیجا ہے پاکستان کو کسی طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ، تو وہ ضرور ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اوپر سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اور اگر ہمارے شرائط ہیں کیا وہ پیشگی ہونی چاہیے، یا وہ ہدف میں شامل اہداف جو ہیں اس میں وہ شامل ہونے چاہیے، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ تو لیکن یہ بیٹھ کے دنیا کو ملامت کرنا، اس سے فائدہ وہ بجا ہوں گے، ہم اخلاقی لحاظ سے بجا ہوں گے، لیکن اس سے ہماری پالیسی کو تقویت نہیں ملے گی۔ جب پاکستان انشاءاللہ ایک وہ لیول تک پہنچ جائے گا اپنے کوششوں اور نیشنل ٹرانسفارمیشن کے ذریعے بن جائے گا وہاں، تو پھر جب شنوائی ہماری زیادہ ہو جائے گی تو پھر یہ اخلاقی ایلیمنٹ جو ہے یہ پھر زور پکڑے گا۔ ٹھیک ہے، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ اشرف جہانگیر قاضی صاحب۔ ناظرین، یہ تھے اشرف جہانگیر قاضی، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔